हर वेले तांगा यार दियां मैं तां बैठी काग उड़ावां आप वंजा के मैं कासिद भेजा कि मेरा थी गया हाल बीमारा गुलाम फरीदा मैं तावें विछड़ी जिवें विछड़ियां कूंज कतारा गुलाम फरीदा मैं ताऊं में विछड़ी जिवें विछड़ियां कूंज कतारा उमरां लंघियां पब्बां पार उमरां लंघियां पब्बां पार हले ना वस ओए कालिया उमरां लंघियां पब्बां पार उमरां लंघियां पब्बां पार कदे न सुख सनेहा घलिया कदे न सुख सनेहा घलिया हले न वस ओए कालिया उमरां लंघियां पब्बां पार उमरां लंघियां पब्बां पार फुल्लां दे रंग काले फुल्लां दे रंग काले फुल्लां दे रंग काले सुर्ख गुलाबां दे मौसम विच सुर्ख गुलाबां दे मौसम विच फुल्लां दे रंग काले फुल्लां दे रंग काले परदेस गयो परदेसी होयो परदेस गयो परदेसी होयो ते तेरिया नित वतना वल लोड़ा कमली करके छोड़ दे तोई कमली करके कमली करके कमली करके कमली करके मैनू कमली करके कमली 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 करके कमली करके छोड़ दे तोई ते मैं कख गलियां दे रोला गुलाम फरीदा मैं तां दोज़क सड़सां जे मैं मुख माही वलों मोड़ा फुल्लां दे रंग काले फुल्लां दे रंग काले सुर्ख गुलाबां दे मौसम विच सुर्ख गुलाबां दे मौसम विच फुल्लां दे रंग काले फुल्लां दे रंग काले नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब से मिलन की राहें। इन राहों में सफ़र करते करते कौन कौन सी परेशानियाँ, कौन कौन सी रुकावटें और कौन कौन से राज ये सब डिस्कस कर रहे हैं हम रब से मिलन की राहें सीरीज़ में। आज इस सिलसिले का हमारा 5वां लेक्चर है और आज के लेक्चर का उन्वान है उम्रा लंगियां पब्बा पार।
ایک اور بات میں ضمناً عرض کرتی چلوں کہ آج کا جو لیکچر ہے اس میں کچھ باتیں آپ کو ریپیٹیشن لگیں گی جو ہم اس سے پہلے جو لیکچر نمبر 3 تھا جڑا یار تو تن من وارے، ہم اس لیکچر میں کچھ باتیں ڈسکس کر چکے ہیں. آج ہم انہی باتوں کو دوبارہ ریوائز کریں گے. اس لیے آپ لوگوں نے پریشان نہیں ہونا کہ یہ تو ہم پہلے پڑھ چکے تھے، اب دوبارہ ہمیں کیوں پڑھایا جا رہا ہے. تو یہ ریویژن کروائی جا رہی ہے آپ کو، ایک بات. اور دوسری بات یہ کہ یہی وہ کی پوائنٹس ہیں، وہ یاد رکھنے کی باتیں ہیں جن کو یعنی ہم ہر تناظر میں دیکھتے ہیں. یہ زندگی کے وہ مرحلے ہوتے ہیں جن کو ہم مختلف اسپیکٹس سے جن کا ہم جائزہ لیتے ہیں. تو اس لیکچر میں ہم نے انہی پوائنٹس کو کسی اور تناظر میں دیکھا تھا، اور آج کے لیکچر میں ہم ان باتوں کو کسی اور تناظر میں دیکھیں گے. ٹھیک ہے، تو یہ جب آپ پورا لیکچر سن لیں گی تو پھر آپ کو یہ ڈیفرنس جو ہے یہ سمجھ میں آ جائے گا. میں نے کہا میں لیکچر کو شروع کرنے سے پہلے یہ بات آپ لوگوں کو بتا دوں تاکہ آپ لوگوں کو ریپیٹیشن جو ہے اسے آپ لوگوں کو بورنگ یعنی فیلنگ نہ آئے بور ہونے کی، اور آپ لوگ پریشان نہ ہوں. آج ہم انہی پوائنٹس کو کسی اور انداز میں سمجھیں گے. ٹھیک ہے، زندگی انسان کی گزرتی ہے اور اس کو یہ لگ رہا ہوتا ہے کہ شاید میری زندگی کے مسائل ختم نہیں ہو رہے، اور جتنے مسائل میں نے بھگتے ہیں، یا ہمیں یہ لگ رہا ہوتا ہے کہ بحیثیت خاتون جتنی تکلیف میں نے زندگی گزاری ہے اور میں مسلسل تکلیف میں ہوں، پبا پار کھڑی ہوں، اور یہ پبا پار مجھے کبھی بھی ایک لمحہ بھر کو بھی ریلیکس ہونے کی جو پوزیشن ہے اس میں نہیں میں آ پاتی ہوں. اور ہم جب بات کرتے ہیں خواتین سے یا اپنے آپ سے تو ہمیں یہی لگ رہا ہوتا ہے کہ میری تو زندگی گزر گئی پبا پار کھڑے کھڑے، سکون کا ایک لمحہ ہی نہیں آیا. رب کو پانا چاہا، رب کو پانے کی بڑی تگ و دو کی، لیکن رب پتہ نہیں کدھر ہے، رب نہیں ملتا. اللہ کیوں نہیں ملتا؟ اللہ میری سنتا ہی نہیں ہے، بڑے وظیفے کیے اللہ نہیں سنتا. تو یہ احساس جو ہے پھر یہ ہمارے اندر مایوسی پیدا کرنے لگتا ہے، ڈپریشن پیدا کرنے لگتا ہے، اور پھر یہ سب مل جل کے ایک انگزائٹی، اور پھر انگزائٹی کے بعد ہم اس جگہ پہنچ جاتے ہیں کہ جب ہمیں مختلف بیماریاں لگ جاتی ہیں اور ہم پھر ڈاکٹروں کے چکر کاٹنے لگ جاتے ہیں. پھر میڈیکل ٹریٹمنٹ شروع ہو جاتا ہے، اور میڈیکل ٹریٹمنٹ میں پھر میڈیسن ہوتی ہے، یا اب لوگوں کو بہت شعور آتا جا رہا ہے، اور جو اسپیشل ڈاکٹرز ہیں مینٹل ہیلتھ کے، ہم ان کے پاس جاتے ہیں، اور وہ پہلے تو ہمارا کیس بناتے ہیں، میڈیسن کے ذریعے ہمارا علاج کرتے ہیں، پھر ہمیں سائیکالوجسٹ کے پاس ریفر کر دیا جاتا ہے، اور سائیکالوجسٹ جو ہے وہ پھر اپنے طریقے سے ہماری ذہن سازی کرتا ہے. ایسے میں ہمیں بڑی ضرورت ہوتی ہے ایک ایسے مینٹور کی، ایک ایسے رہنما کی جو ہمیں سمجھ سکے، جو ہماری بات کو سمجھ سکے، اور ہم اسے بتا سکیں کہ میں کتنی مظلوم ہوں. میں نے زندگی کے 40 سال 50 سال پبا پار گزار دیے، نہ دنیا ملی نہ رب ملا. اب اس بڑھاپے میں عمر کے اس حصے میں پہنچ کر اب کیا ہے کہ اب جو صحت اللہ نے دی تھی وہ بھی ہاتھوں سے نکلی جا رہی ہے. اب میں کیا کروں؟ تو یہ بڑی ڈپریشن کا دور ہوتا ہے، یہ اتنا مشکل وقت انسان کے اوپر شروع ہو جاتا ہے، اور اب اس مشکل سے واپسی بھی نہیں ہے. اب آگے تو جانا ہے، آگے جانے کے لیے پھر ہمارے پاس دو رستے ہوتے ہیں. یا تو ہم کوئی ایسا مینٹور ڈھونڈتے ہیں، کوئی ایسا پیر ڈھونڈتے ہیں، کوئی ایسا مرشد ہمیں مل جائے جو ایک نگاہ ڈالے، ہمارا دل بدل جائے، رب ہمارے سامنے ہو، اور ہم دنیا کو تیاگ کر بس رب رب کر دے، کیا کہنا چاہیے، اپنی منزل پر پہنچ جائیں. یہ ناممکن ہے، ایسا نہیں ہوتا. جیسے ڈاکٹر بننے کے لیے 5 سال پاکستان میں اور ادھر USA میں تو اس سے بھی زیادہ وقت جو ہے ہمیں کتابیں پڑھنی پڑتی ہیں، ہمیں مختلف پریکٹیکلز سے گزارا جاتا ہے، اور بڑی تربیت ہوتی ہے. بالکل اسی طرح رب کا دوست بننے میں، ولایت کے مقام تک پہنچنے میں، جس کی ہم دل ہی دل میں تمنا لیے بیٹھے ہوتے ہیں، بہت صبر کے ساتھ
بہت استقامت اور توکل کے ساتھ جو ہے ہمیں اس سفر پر گامزن رہنا ہوتا ہے، تب کہیں جا کر ہم اس منزل اور اس مقام تک پہنچ پاتے ہیں جہاں پر ہمیں اللہ والے ملنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو اس سلسلے میں ہم بات کر رہے ہیں، اور اللہ کرے کہ یہ بات چیت میری جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے تو یقیناً یہ بات چیت جو ہے یہ دلچسپی کا باعث ہے اور فائدہ بھی دے گی انہیں۔ اور اس کے علاوہ جو یوٹیوب پر میرے سننے والے ہیں، میرے لسنرز ہیں، اللہ کرے کہ ایسی پریشان حال بے قرار خواتین جو شاید اب 50s کراس کرنے کے بعد مایوسی میں چلی گئی ہیں اور میڈیسن پر چلی گئی ہیں، اللہ کرے کہ ان لیکچرز کو سننے کے بعد ان کی میڈیسن چھوٹ جائیں، کیونکہ یہ جو سکون کی میڈیسنز ہمیں لگ جاتی ہیں، ان کے سائیڈ ایفیکٹس اور آگے چل کر ان کا جو اینڈ ہے وہ اتنا اچھا نہیں ہے۔ ایک خوبصورت دل جو اللہ کو پانا چاہتا ہے، ایک خوبصورت انسان جس نے کلمہ پڑھ کے اپنا آپ اپنے رب کے حوالے کر دیا، وہ یوں بے بسی میں دوائیاں کھا کے بے حس و حرکت بے ہوش سویا رہے اور زندگی سے ہاری ہوئی زندگی گزارے، تو یہ مومن کا شیوا نہیں ہے۔ ایک مومن تو بڑا بہادر ہوتا ہے، ایک مومن کا بڑھاپا تو بڑا حسین ہوتا ہے۔ وہ تو جب 50s کراس کرتا ہے تو وہ تو اپنے ارد گرد والوں کے لیے رحمت بن جاتا ہے، اس کے بالوں میں جب چاندی اترنے لگتی ہے تو اللہ اس کو بڑا مقام دے دیتا ہے۔ تو اللہ کرے کہ ہم سب ویسا ہی مقام پا سکیں اور اس ڈپریشن اور انگزائٹی سے نکل سکیں جس میں ہم غیر محسوس طریقے سے پھنس جاتے ہیں۔ تو آج ہم بات کریں گے ان وجوہات پر، کیونکہ جب تک ہم وجہ نہیں جان پائیں گے تب تک ہم اس کا حل نہیں ڈھونڈ سکتے۔ تو آج ہم ان وجوہات پر بات کریں گے کہ وہاں تک ہمیں پہنچنے میں کون سے عوامل کار فرما ہوتے ہیں جس کی وجہ سے ہم پھنس جاتے ہیں، اور پھر ایمان بھی ہمارا داؤ پر لگ جاتا ہے، ہماری آخرت بھی بعض اوقات داؤ پر لگ جاتی ہے، کیونکہ ہم کچھ ایسی غلطیاں کر بیٹھتے ہیں، مناسب تربیت نہ ہونے کی وجہ سے، مناسب رہنمائی نہ ہونے کی وجہ سے ہم سے کچھ ایسی غلطیاں سرزد ہو جاتی ہیں کہ جو پھر ہمیں برباد کر دیتی ہیں، ہماری آخرت کو برباد کر دیتی ہیں اور ہم پریشانی میں چلے جاتے ہیں۔ ایسے بہت سارے لوگ ہمارے ارد گرد موجود ہیں، ایسی بہت ساری خواتین مجھ سے رابطے میں ہیں، جن کی الحمدللہ ہم لوگ جو اسلامک کاؤنسلنگ کرتے ہیں اس میں ہم ان کو رب سے جوڑنے کا کام بھی کرتے ہیں، اور یہ کام ڈیفینیٹلی جو وہی بات ہے کہ یہ ایک ایسا کام ہے کہ اگر ہم یہ کر لیں تو اللہ کے بندے اللہ سے جڑ جائیں تو ہمیں اور کیا چاہیے۔ یہ خوبصورت کام ہے اور اللہ کریم یہ خدمت ہم سے لیتا رہے، آمین ثم آمین۔ اب ہم بات کریں گے ان عوامل کی کہ جو ڈپریشن، انگزائٹی اور بے بسی، مایوسی ان سب میں ہمیں لے جاتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم ایک روحانی شخصیت بھی رکھتے ہیں، ہماری روح بھی بڑی نازک سی ہوتی ہے اور ہماری روح تڑپ رہی ہوتی ہے، پھڑک رہی ہوتی ہے، کہیں نہ کہیں وہ رب رب پکار بھی رہی ہوتی ہے۔ تو ایسی جو لوگ ہیں وہ کیسے اس مقام تک پہنچتے ہیں، جو میں نے ڈیٹا کلیکٹ کیا وہ میں آج آپ لوگوں سے ڈسکس کرنا چاہوں گی۔ کہ جب ہمیں زندگی کی سمجھ آنے لگتی ہے
تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اب تک تو ہم شراب کے پیچھے بھاگ رہے تھے. زندگی جب شروع ہوتی ہے تو وہ باتیں ہم پہلے ڈسکس کر چکے ہوتے ہیں. انسان میں بڑی امید ہوتی ہے اور انسان بڑی انرجی کے ساتھ، پازیٹیو انرجی کے ساتھ جو ہے زندگی کے سارے کے سارے مراحل جو ہے وہ طے کر لینا چاہتا ہے. اب کچھ وقت جب گزرتا ہے، بہت سارے ایسے حالات میں سے جو پچھلے لیکچرز میں بھی ہم نے وہ ساری کی ساری باتیں ڈسکس کرنے کی کوشش کی ہے. اچھا، ایک اور بات آپ لوگ سمجھ لیں، نوٹ کر لیں کہ یہ ایک سیریز ہے. اس کو میں سیریز اسی لیے کہہ رہی ہوں کہ یہ چلے گا. یہ ساری کی ساری باتیں، ایک ٹاپک ایک جگہ ختم نہیں ہوگا. یہ ٹاپک کنٹینیوس چلتے رہیں گے. انسانی زندگی جیسے چل رہی ہے نا، ہماری سوچیں چل رہی ہیں، ہمارے حالات بدلتے ہیں لیکن چل رہے ہیں. تو اسی طرح یہ سیریز جو ہے، اس کے جو اس میں ہم باتیں ڈسکس کریں گے، یہ زندگی کے مختلف ادوار میں ہمارا جو مختلف ریئیکشن ہوتا ہے کسی بھی ایکشن کا، ہم ان باتوں کو یہاں پر ڈسکس کرنے کی کوشش کریں گے. اب ہم آج جو بات کریں گے، آج کا جو ہمارا فوکس ہے وہ ایج کے، عمر کے اس دور کو ہم ڈسکس کریں گے جب ہم پھنس چکے ہوتے ہیں. اور ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہم کیوں پھنسے، وہ کون سے عوامل ہیں جن سے گزر کر ہم پھنستے ہیں. تو اس میں کیا ہے کہ جب ہم آپ سے کہتے ہیں کہ بھئی ہم نے غور و فکر کرنا ہے، ہم نے تدبر کرنا ہے. جب ہم غور و فکر کرتے ہیں، تدبر کرتے ہیں، اپنے اندر جھانکتے ہیں، تو ہمیں اپنے اندر بہت کچھ دکھائی دینے لگتا ہے. اچھا، یہ ایک دم سے نہیں دکھائی دیتا. آج آپ یہ لیکچر سن کے بیٹھیں، سوچنے، اپنا جائزہ لینے، اور آپ کو ایک دم سے جو آپ کا من ہے نا، وہ آپ کو ایک دم سے اپنے اندر گھسنے نہیں دے گا. ایسے نہیں ہوتا. جو ہمارا من ہوتا ہے نا، یہ بھی بڑا ہوشیار ہوتا ہے. تو یہ بھی ایک دم سے آپ کو اندر نہیں آنے دے گا. جب آپ اپنے اندر جھانکنے بیٹھیں گے تو اول تو یہ آپ کو بڑی باتیں اور سجھا دے گا، ادھر ادھر دھیان لگائے گا کہ اٹھو بھاگو، یہ کام وہ کام. ذرا اس کوشش کو کر کے دیکھیں. کاپی پینسل پکڑیں اور کمرے میں تنہا ہو جائیں اور سوچنے بیٹھیں کہ زندگی کب شروع ہوئی تھی، کب شعور کی زندگی میں نے گزارنی شروع کی، اور اس شعور میں آنے کے بعد مجھ سے کیا کیا غلطیاں سرزد ہوئیں. یہ لکھنے بیٹھے نا ہم، تو ہمیں سمجھ آ جاتی ہے. یہ آپ تجربہ کر کے دیکھ لیں، اور تجربہ کرنے کے بعد آپ نے مجھے بتانا ہے کہ پھر آپ کا من آپ کے ساتھ کیا کرتا ہے. تو جو من ہے پہلے تو وہ آپ کو گھسنے ہی نہیں دے گا. اچھا، اب آپ نے بڑی تگ و دو کی، آپ نے تھوڑا سا اپنے آپ کو اسٹرانگ کیا اور آپ نے اپنے اندر گھس گئی. ٹھیک ہے. جب ہم اندر گھسے تو ہم نے دیکھا کہ اندر تو کچھ بھی نہیں ہے. اندر تو حالات بڑے خراب ہیں. اندر کچھ بھی نہیں ہوتا. اندر اگر ہم اپنے آپ سے پوچھیں کہ میں نے زندگی میں کیا اچیومنٹ کی ہے، جتنے سال میں نے زندگی کے گزارے ہیں، 25 سال 20 سال سے مجھے شعور آ گیا تھا، مجھے سمجھ آ گئی تھی، مجھے حق کا، سچ کا، خیر کا اور شر کا پتہ چلنے لگ گیا تھا. میں اپنے آپ سے پوچھوں کہ میں نے اس وقت سے لے کے آج دن تک کتنے خیر کے کام کیے ہیں. اپنی ذات کے علاوہ کسی دوسرے کے لیے میں نے کتنی قربانی دی ہے. تو بلیو کریں، اندر کے حالات کوئی اچھے نہیں ہوتے، اور ہمیں یہ پتہ چل جاتا ہے کہ جو ہماری اچیومنٹ ہے وہ 0 ہے یا 10% ہے. کوئی بہت زبردست ہوگا رزلٹ تو 15% ہو جائے گا. ہم اپنے آپ کو بھی پاسنگ مارکس نہیں دے سکتے. وہ جو پچھلی دفعہ ہم نے قرآن کی آیت پڑھی تھی نا، کہ جب اللہ کہے گا پکڑ اپنا اعمال نامہ اور آج اپنا حساب کرنے کے لیے تو خود ہی کافی ہے. یہ قرآن کہہ رہا ہے. اور قرآن کیا ہے، کس کے الفاظ ہیں؟ اسی رب کے جس نے کہا الا یعلم، کیا وہی نہیں جانے گا جس نے پیدا کیا؟ الا یعلم، وہ سورہ ملک میں آتا ہے نا کہ کیا وہی نہیں جانے گا جس نے پیدا کیا؟ من خلق. وہ سب جانتا ہے، وہ سب جانتا ہے کہ اندر کیا ہے. ہم غافل، ہم اپنے آپ سے بھاگ رہے ہوتے ہیں. جب ہم اندر گھستے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمارے پاس تو پاسنگ مارکس کا بھی جو
کام ہے، جو میٹیریل ہے وہ نہیں ہے. ہم ایک بھی ایسی کارکردگی نہیں کر سکے ساری زندگی میں جو ہم رب کے آگے پیش کر کے کہہ دیں کہ دیکھو اللہ یہ کام کر گئے تھے، ہم بڑا زبردست ہم نے کام کیا تھا. تو ایسا ہم انفارچونیٹلی 100% کبھی بھی میں نہیں کہوں گی، لیکن بلیو کریں کہ بہت زیادہ پرسنٹیج ہم میں سے ایسی ہی ہے کہ جب ہم اپنے آگے کھڑے ہوتے ہیں تو پھر وہی والی کنڈیشن 30ویں پارے کی صورتیں ہمارے آگے چلنے لگتی ہیں، قیامت کا منظر، اور ہم اپنے آپ کو حشر کے دہاڑے رب کے آگے کھڑا ہوا پاتے ہیں کہ جب اللہ یہ کہتا ہے کہ پکڑو اپنا اعمال نامہ اور بائیں ہاتھ میں تھمایا جائے گا اور بایاں ہاتھ انسان اپنے پیچھے کر لے گا. جنہوں نے قرآن پاک پڑھا ہے نا 30واں پارہ، تو اس میں کیا ہے کہ ان کو ان کے اعمال نامے پیچھے سے دیے جائیں گے. پیچھے سے کیوں پکڑائے جائیں گے بھئی؟ اس لیے کہ وہ پکڑیں گے ہی نہیں، وہ اپنے ہاتھ پیچھے کر لیں گے، کیونکہ ان کو پتا ہوگا کہ بائیں ہاتھ میں اعمال نامہ اسی کے ملنا ہے جس نے جو کمائی کی. ہمیں سب پتہ چل جاتی ہے. تو کیا ہے کہ پھر وہی سین ہماری آنکھوں کے آگے چل پڑتا ہے اور ہمیں اپنا پتہ چل جاتا ہے. اچھا، ابھی جو ہمارا من ہے نا، یہ بڑا ہی یعنی بڑا زیرک ہے، بڑا ہوشیار ہے. ابھی یہ تھوڑا سا ہم جاننے لگیں گے، تھوڑا سا ہم اپنے آپ کو پہچاننے لگیں گے تو یہ بڑی توجیحات پیش کرے گا، ہمیں بڑے بہکاوے دے گا. ابھی بڑی زندگی پڑی ہے، دیکھو اگر تم نہیں کر سکی ہو تو تمہیں تو موقع ہی نہیں ملا، تمہارے ساتھ تو یہ ہو گیا، تمہارے ساتھ تو وہ ہو گیا. اب یہ کیا ہے کہ اب یہ ہمیں فریب میں مبتلا کرے گا اور پھر ہمیں تھپکی دے گا کہ کوئی نہیں، زندگی پڑی ہے، کچھ نہیں ہو گیا، بس کر لینا، کوئی نہیں، اللہ بڑا معاف کرنے والا ہے، معافی مانگ لینا اللہ سے اور تم نکل جاؤ گی. تو یہ ایک صورتحال ہوتی ہے. لیکن حقیقت یہی ہے کہ ہمیں جب ہم تھوڑا سا اور اپنے اوپر ٹائم لگاتے ہیں تو ہمیں پتہ چلنے لگ جاتا ہے کہ میں نے اپنے آپ کو بھی چیٹ کیا ہے اور اپنے رب کو بھی چیٹ کرنے کی کوشش کی ہے، اور ساری زندگی میں اس چیٹنگ میں ہی الجھی رہی ہوں. تو یہ جو جگہ ہے، یہ جو مقام ہے، یہاں تک پہنچنے میں وقت لگتا ہے. یکدم ایک دن میں ہم نہیں پہنچ سکتے، اور جو یہاں پر پہنچ جاتے ہیں نا، پھر ان کی آنکھیں بھیگی رہتی ہیں، پھر وہ تنہائیوں میں روتے ہیں اللہ کے پاس، کیونکہ جب اللہ کا نور معرفت ہمارے اندر داخل ہونے لگتا ہے تو ہمیں اپنی نالائکیوں پر ندامت ہوتی ہے اور اللہ کے احسانات پر شرمندگی ہوتی ہے. اور یہ وہ وقت ہوتا ہے کہ جب پھر ہماری تنہائیاں ندامت کے آنسوؤں سے بھرنے لگتی ہیں. جب ہم قرآن پڑھتے ہیں تو پھر ہمیں رونا آتا ہے، ہم روتے ہیں کہ میں نے بڑا ٹائم ضائع کیا. اور جب ہم قرآن کو پڑھتے ہیں تو قرآن جو ہے پھر ہمیں جھنجھوڑتا ہے. قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے یا ایھا الناس ان وعد اللہ حق فلا تغرنکم الحیاۃ الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور. اے لوگو، بے شک اللہ کا وعدہ سچ ہے اور ہرگز تمہیں دھوکہ نہ دے. دنیا کی زندگی کے بارے میں دھوکہ باز شیطان تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے. اللہ کا وعدہ سچا ہے. اور دھوکہ کیا تھا؟ اللہ کہتا ہے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. اور دنیا کی زندگی سوائے دھوکے کی پونجی کے اور کچھ نہیں، اور دنیا کی زندگی محض دھوکے کا سامان ہے. جب ہم اپنے اندر اترتے ہیں اور اپنے آپ سے اکھیاں ملاتے ہیں تو پھر یہ آیتیں ہمیں لگتا ہے ہمارے اوپر آج ہی اتری ہیں. پھر ہمیں ان آیتوں کی سمجھ آتی ہے تو پھر قرآن ہمارے اندر ہی کہیں سرگوشی کرتا ہے. کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت.
بے شک ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، وہ مال جس کے لیے ہم نے اتنی تگ و دو کی، سچ جھوٹ حرام حلال، بس بھاگے بھاگے بھاگے، وہ خواہشات جن کو پورا کرنے کے لیے ہم سارا سارا دن بازاروں میں مارے مارے پھرے، گھر کو سجانے کے لیے ہم نے اتنی تگ و دو کی، تو ہمیں کیا پتا چلا؟ ہمیں یہ پتا چلا قرآن نے کہہ دیا وما هذه الحیات الدنیا الا لہو ولعب وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ۔ یہ دنیا کی زندگی تو کھیل تماشا ہے، آخرت کی زندگی ہی اصل زندگی ہے، کاش وہ اس کو جان لیتے۔ لو کانوا یعلمون، یہ میرا رب کہہ رہا ہے کہ کاش وہ اس کو جان لیتے۔ قرآن ہاتھوں میں تھا نا، قرآن تو ہاتھوں میں تھا، قرآن تو گھروں میں تھا، اور کبھی کبھی تو قرآن سینوں میں بھی ہوتا ہے، حفظ بھی کر لیا ہوتا ہے، لیکن نہیں پتا اندر کیا ہے۔ سارا سارا دن ہم قرآن پڑھتے ہیں، نہیں پتا کہہ کیا رہا ہے، میسیج کیا دے رہا ہے۔ کتنا قرآن پڑھا ہم نے اور ہمیں یاد ہی نہیں کہ قرآن صرف نیکیوں کی بوریاں اکٹھی کرنے کے لیے آیا تھا۔ قرآن تو اللہ کا میسیج تھا، اور اس نے ہمیں کہہ دیا کہ یہ جو دنیا کی زندگی ہے یہ تو کھیل تماشا ہے، لعب و لہو، تو یہ کیا ہے؟ یہ تو کھیل تماشا ہے۔ اور کہیں کہہ دیا کہ الا متاع الغرور، یہ دھوکے کا سامان ہے۔ پھر اللہ کہتا ہے مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء کمثل العنکبوت، اور ان لوگوں کی مثال جنہوں نے اللہ کے سوا اپنے دوست بنا رکھے ہیں مکڑی کی سی ہے، اتخذت بیتا، جس نے گھر بنا لیا، وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتَ الْعَنْكَبُوتِ، بے شک سب گھروں میں سے سب سے کمزور گھر تو مکڑی کا ہے۔ لو کانوا یعلمون، کاش وہ جان لیتے، لو کانوا، کاش کہ وہ جان لیتے۔ تو یہ قرآن کی باتیں ہیں، قرآن نے تو زندگی کے سارے راز ہمیں کھول کھول کر بیان کر دیے، اور ہم نے پڑھا بھی لیکن سمجھا نہیں۔ پھر اللہ کہتا ہے نا، قرآن ہی میں اللہ کہتا ہے کہ وہ لوگ کہیں گے کہ اللہ ہمیں مہلت دے دے، کاش ہم واپس جائیں، ہمیں ایک زندگی اور مل جائے، ہمیں موقع مل جائے۔ پھر وہ دن ایسا آئے گا کہ پھر اس دن مہلت نہیں دی جائے گی، اور اب یہ وہ وقت ہے جب ہمارے پاس وقت ہی وقت ہے، اور ہم کہتے ہیں میرے پاس جتنا وقت ہے وہ اس دنیا کے لیے ہے، نہ میرے پاس اپنی ذات کے لیے وقت ہے، نہ اپنے اندر اترنے کے لیے وقت ہے۔ جو اپنی ذات اور اپنے اندر اترنے کا وقت ہے، اگر میرے پاس وہی نہیں ہے تو پھر ظلم کس نے کیا اپنی جانوں پر؟ کس نے کیا ظلم؟ بتائیں۔ سمجھ آ گئی ہے نا کہ اللہ کیوں کہتا ہے کہ ایسے مانگو، اس کو پتہ ہے نا ہم جو کر رہے ہیں، وہ کہتا ہے کہو لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ ہم سوا لاکھ آیت کریمہ پڑھ لیتے ہیں نا، مشکل میں پھنستے ہیں، لیکن کیا ہم نے شعوری طور پر اپنے آپ کو کبھی ظالم مانا؟ نہیں مانا۔ ہم پہ تو ظلم کیا گیا، ہم پہ تو سب نے ظلم کیا، حالات نے ظلم کیا، رشتوں نے ظلم کیا، شوہر نے ظلم کیا، گھر والوں نے ظلم کیا، اب بہو بچے سب ظلم کر رہے ہیں ہم پہ، ہم تو ازل سے مظلوم تھے، اور اللہ کہتا ہے ربنا ظلمنا، میرے سے معافی مانگنی ہے تو ان الفاظ میں مانگو۔ تو کیا ہے یہ تضاد کیوں ہے؟ یہ سوچوں میں اتنا زیادہ کانفلکٹ کیوں ہے؟ اس مقام تک آنے میں ہمیں ٹائم لگتا ہے، سمجھنا پڑتا ہے، اور جب سمجھنا پڑتا ہے تو پھر ہم کسی کو یہ نہیں کہتے کہ میرے ساتھ ایسا کیوں ہوا،
اس لیے ہم کہتے ہیں نا قرآن پڑھنا بڑا ضروری ہے، پکڑو قرآن، قرآن پڑھ لو، قرآن پڑھ لو۔ ہر چیز سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ ہم نے قرآن کو سمجھ کر ایک دفعہ بھی پڑھ لیا ہو، تو یہ سب سے ضروری بات ہے۔ اور قرآن کو سمجھ کر ایک دفعہ بھی ختم کر لینا یہ آسان بات نہیں ہے۔ ہم 10 دفعہ بھی ترجمے سے پڑھ لینا تو اپنی ذات سے پوچھیں کہ میں نے سمجھ لیا؟ جواب کیا جواب آتا ہے؟ یہی سمجھ آتی ہے کہ ابھی تو کچھ بھی سمجھ میں نہیں آئی اور ہم جلدی سے اگلا قرآن شروع کر دیتے ہیں۔ ایسا ہی ہے نا، جب ایک قرآن ختم ہم کرتے ہیں نا پورے کا پورا، تو ہمیں ایک دم سے جی جاتا ہے اگلا قرآن شروع کر دیں، بھلے ہمیں نہ بھی سمجھ آئی ہو۔ قرآن میں ایسا، قرآن کا ایسا اعجاز ہے، ایسی قوت ہے اس کے لفظوں میں، ایسی تاثیر ہے کہ ہم دوبارہ فٹافٹ جی جاتا ہے دوبارہ سے شروع کریں۔ اور جب تھوڑا سا ہم ترجمے کے ساتھ اس میں سے گزر جاتے ہیں تو پھر ہمیں آشنائی ہونے لگتی ہے، شناسائی ہونے لگتی ہے کہ قرآن میں ہے کیا۔ پھر ہم کہتے ہیں یار اس کو سمجھنا چاہیے، تو پھر ہم لگتے ہیں سمجھنے۔ اور اس کو سمجھنا، دیکھیں وہ جو صحابہ تھے جنہوں نے قرب رسول صلی اللہ علیہ وسلم پایا، انہیں ایک ایک سورت سمجھنے میں کتنا ٹائم لگ گیا ہے۔ سورہ بقرہ، سورہ آل عمران ہم دیکھتے ہیں نا کتنا وقت لگا تھا انہیں سمجھنے میں۔ تو یہ سمجھنا آسان نہیں ہے، یہ ٹائم ٹیکنگ ہے، ٹائم دینا پڑتا ہے پریورٹی پر، سب سے اوپر۔ ہمارے اوپر تو وہی بات ہے کہ جب ہم پریورٹیز اپنی سیٹ کرتے ہیں تو ہم نے اس میں یہ چیز کہیں بھی نہیں رکھی ہوتی، اس کو کہیں نہ کہیں تو ہم نے رکھنا ہے نا۔ تو اگر ہم نے اس کو کہیں رکھنا ہے تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہم نے اس کو کس نمبر پر رکھا ہوا۔ یہ بھی کرنے کے کاموں میں سے ایک کام ہے کہ اپنی پریورٹیز سیٹ کریں اور اس کو چیک کریں کس نمبر پر رکھا ہے۔ اور اگر یہ کہیں آخر میں ہے تو ارادہ اور نیت تو کر لینا کہ اس کو اوپر لے کے جائیں گے۔ اور جب تک اوپر نمبر 1 پریورٹی پر نہیں آئے گا تب تک انی کنت من الظالمین، یہ مجھے پڑھتے رہنا ہے، اللہ تو پاک ہے، ظلم میں اپنے اوپر کر رہی ہوں، مجھے ہمت دے، مجھے توفیق دے، دعا مانگتے رہنا ہے تب تک۔ اس جگہ پر پہنچنے میں نے آپ سے کہا وقت لگتا ہے، اس مقام تک پہنچنے میں وقت لگتا ہے، اور یہ خود آگہی کے سفر کا پہلا پڑاؤ ہوتا ہے۔ اور یہ احساس اتنی جلدی اور اتنی آسانی سے نصیب نہیں ہوتا۔ یہ جو باتیں ابھی میں نے کی ہے نا، یہ اتنی آسانی سے ہمارے اندر نہیں اترتی۔ اس حقیقت تک پہنچنے میں ہمیں وقت لگتا ہے۔ کون کون سی پگڈنڈیاں ہیں، کون کون سے راستے ہیں جن پر سے ہم گزرتے ہیں، پہلے ہم کن کن رشتوں سے آزمائے جاتے ہیں، ہماری محبتوں کو روندا جاتا ہے، ہماری بے قدری کی جاتی ہے، ہماری نیتوں پر شک کیا جاتا ہے، ہم پٹکتے ہیں، ہم روتے ہیں۔ تب ہم اس حقیقت تک پہنچتے ہیں کہ اللہ تیرے سوا میرا کوئی نہیں، تو ہی میرا ہے۔ اور یہ سارے کے سارے ابتدائی مراحل ہیں، یہ تو بھی میں نے کچھ بالکل کیا کہنا چاہیے، تھوڑا سا اس کا ایک پارٹ بیان کیا ہے۔ یہ جو ہم آگے جائیں گے بہت ساری باتیں اور واضح ہوتی چلی جائیں گی۔ یہاں تک پہنچنے سے پہلے ہم اپنی ناکامیوں، نامرادیوں اور قسمت کا رونا روتے رہتے تھے۔ اب ہم ان باتوں کو دیکھیں گے کہ یہ جو بھی تھا اس میں کہیں نہ کہیں میں ہی ظالم تھا، اور پھر ہمیں سمجھ لگتی ہے کہ مجھے برباد کرنے والا، مجھے ناکام کرنے والا کوئی اور نہیں ہے، میں خود ہی ہوں، کیونکہ میں نے پریورٹی کچھ اور سیٹ کی ہوئی تھی، میں نے محبت کا مرکز و محور کسی اور کو بنایا تھا، کسی اور رشتے سے بڑی ہم نے محبت کر لی ہوتی ہے۔ اور پھر جب ہم توڑے جاتے ہیں، ٹوٹتے ہیں ہم، تو پھر ہم بڑا تڑپتے ہیں۔ تو یہی تڑپ جو ہے پھر ہمیں خدا تک لے کے جاتی ہے۔ جب ہم اپنے خدا تک پہنچتے ہیں تو خدا ہمیں کہتا ہے کہ میں نے تو تمہیں پہلے ہی بتایا تھا کہ تمہارا ایمان مکمل نہیں ہوگا جب تک تمہارا رسول تمہیں ہر ایک سے زیادہ عزیز نہ ہو جائے، ہر رشتے سے زیادہ۔ جب رسول اللہ سے محبت نہ ہو تو ایمان ہی مکمل نہیں ہوا۔ تو جب میں نے
محبتوں میں غداری کی، اور کس سے کی؟ کر رہے ہیں نا ہم غداریاں، ہم سے ہو جاتی ہیں، ہمیں یہ تسلیم کرنا ہے کہ ہم سے ہو جاتی ہیں، یہ حقیقت ہے۔ بہت سارے، وہی بات ہے نا کہ بہت ساری حقیقتیں ہیں جن سے ہم نے دھیرے دھیرے نظریں ملانی ہیں اور ایک والی مجرم بننا ہے، اور بس ایسا ہوتا ہے، اور پھر ہم رک جاتے ہیں، ہم ٹوٹتے ہیں، تڑپتے ہیں، بلکتے ہیں، پھر جب اللہ ہمیں کہتا ہے تو پھر ہم آنسو پوچھ لیتے ہیں، پھر اللہ کی بات سننے لگتے ہیں کہ اللہ کیا کہہ رہا ہے۔ تو اس میں ایک اور جو کیٹیگری ہوتی ہے، ایک اور دوسری طرف ہم دیکھیں تو کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے اندر جو اللہ کی چاہت اور اللہ کی جو تلاش ہے یہ بچپن سے ہی ہوتی ہے، پیدائشی ہوتی ہے، اور یہ شوق جو ہے یہ شاید ان کو خون میں ان کے آیا ہوتا ہے، وراثت میں ان کو ملا ہوتا ہے۔ کوئی ماں، خالہ، دادی، نانی، آنٹی، کوئی نہ کوئی ایسی فیملی میں یا ارد گرد ماحول میں ملنے جلنے والوں میں ہوتی ہیں جو بڑی سب کی بڑی فیورٹ ہوتی ہیں، اور سب انہیں بڑا نیک سمجھتے ہیں، ان کی نیکی کا بڑا چرچا ہوتا ہے، ان کی عزت، ان کا مرتبہ جو ہے نا وہ ہمیں بچپن سے بڑا فیسینیٹ کرنے لگتا ہے، اور ہم کوشش کرتے ہیں اور اس طاق میں ہوتے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے ہم بھی ایسے بن جائیں، اور یہ خواہش، یہ کوشش جو ہے پھر ہمیں دین اسلام کے قریب سے قریب لے آتی ہے۔ اور پھر کیا ہوتا ہے کہ ہم پہلے تو تلاوت، قرآن پاک کی جو تلاوت ہے وہ کثرت سے کرنی شروع کرتے ہیں، اذکار اور نیک لوگوں کی صحبت، یہ سب جو ہے نا دھیرے دھیرے ہماری زندگی میں شامل ہو جاتے ہیں۔ اچھا، جب یہ سب کچھ ہماری زندگی میں شامل ہوتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے اندر ایک تبدیلی آنا شروع ہو جاتی ہے، اور جب وہ تبدیلی آتی ہے تو پھر ہم فیصلہ کر لیتے ہیں، یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ مجھے نیک بننا ہے اور مجھے ہر حال میں نیک بننا ہے۔ میں نے فیصلہ کر لیا کہ بس اب میں نے اللہ والی بن جانا ہے، اور شروع میں یہ سفر بڑا آسانیوں کے ساتھ جو ہے وہ طے ہوتا ہے جب ہم قدم رکھتے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت کو بڑھا دیتے ہیں، اپنی اللہ کے ہاں فرما برداری کو بڑھا دیتے ہیں، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ رسپانس آتا ہے۔ رسپانس کیا آتا ہے کہ سچے خواب آنے شروع ہو جاتے ہیں، ہماری دعائیں قبول ہونا شروع ہو جاتی ہیں، جو فیملی میں ہونا ہے کہیں نہ کہیں ہمیں خواب میں پہلے دکھا دیا جاتا ہے، اور خواب بڑے پیارے پیارے خواب آتے ہیں، مختلف بزرگان دین کی زیارتیں ہمیں خواب میں ہونے لگتی ہیں، اور ہم بڑے خوش ہوتے ہیں، اور کیا کہنا چاہیے، ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے منزل پا لی، اور لوگ بھی ہمیں نیک سمجھنے لگتے ہیں کہ دیکھو اس نے یہ خواب دیکھا تھا، اس کا خواب سچا ہوگا۔ ہم بتاتے ہیں لوگوں کو، دیکھو مجھے تو پہلے ہی خواب آ گیا تھا کہ بس زلزلہ آنے والا ہے، تو زلزلہ تو آ گیا، مجھے پہلے ہی خواب آ گیا تھا کہ یہ دنیا میں یہ ہونے والا۔ دنیا کے حالات کے بارے میں بڑے اچھے سچے خواب آنے لگتے ہیں، اور ملک کے حالات کے بارے میں بڑی اچھی سچی پیشین گوئیوں والے خواب آنے لگتے ہیں، فیملی کے بارے میں جو ہے نا وعدے آنے لگتی ہیں۔ اب کیا ہے کہ ہمارے ارد گرد والوں میں ایک ہماری دھاک بیٹھ جاتی ہے، لوگ ہمیں بڑا نیک سمجھنے لگتے ہیں، لوگ ہم سے دعائیں کروانے لگتے ہیں، لوگ ہم سے اپنے مسائل ڈسکس کرنے لگتے ہیں، اور ہم اپنے تئیں ایک چھوٹی سی بابی بن کے، چھوٹی سی پیرنی بن کے جو ہے نا ایک اپنا آستانہ سا خیالی سا بنا کے تو ہم اس میں بڑا جوان ہو جاتے ہیں، اور پھر کچھ عرصہ تو بڑا اچھا گزرتا ہے، لیکن ایسے ہوتا تو نہیں ہے نا، تو پھر ایک کانفلکٹ آتا ہے، پھر ایک یلغار آتی ہے، حالات بدلنے لگتے ہیں۔ اب کیا ہے کہ جو ارد گرد کی دنیا ہے اس کی جو رنگینیاں ہیں وہ تو بڑی فرق ہے، اور میری تو ابھی اتنی ایج بھی نہیں ہے، اور اب میں نے تو اعلان کر دیا کہ میں تو بڑی نیک ہوں، اور میری دنیا اور میرے گھر والوں کی، میرے ارد گرد والوں کی جو دنیا ہے وہ اس میں ایک کیا کہنا چاہیے، ایک تناؤ آ جاتا ہے۔ اب اس وقت میرے پاس دو رستے ہوتے ہیں، یعنی ایک انسان کے پاس اس وقت دو رستے ہوتے ہیں۔ ایک رستہ تو یہ ہوتا ہے کہ وہ ساری کی ساری جو ارد گرد کے حالات اور جو دنیا ہے اس سے بے نیاز ہو جائے، اور فوکس رب کی رضا کر دے، اور جتنا بھی دباؤ آ رہا ہے ارد گرد سے اس کو صبر کے ساتھ برداشت کیا جائے۔ لیکن ابھی ہم خود کچے ہوتے ہیں، ابھی گھڑا بڑا کچا ہوتا ہے، ابھی اس نے پکنا ہوتا ہے، ابھی کندن نہیں بنا ہوتا، تو کیا ہے کہ اب پہلا ہی پتھر آتا ہے تو ہم تو چٹک جاتے ہیں، ہماری تو چیخیں نکل جاتی ہیں، ہم تو تڑپنے لگتے ہیں پہلے ہی پتھر پر۔ پھر دھیرے دھیرے ارد گرد سے ہمیں یوں لگتا ہے
کہ ہر طرف سے جو سارے جو رشتے ہیں ان سب نے اپنے ہاتھوں میں اتنے بڑے بڑے پتھر اٹھا لیے ہیں، سب ہمیں مار رہے ہیں، اور مار پڑنی شروع ہو جاتی ہے، آزمائش شروع ہو جاتی ہے، اور قریبی رشتے ناتے جو ہیں وہ آمنے سامنے آنے لگ جاتے ہیں، کھچاؤ کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، اور ایک خوخوار قسم کی جو جنگ ہے وہ شروع ہو جاتی ہے ہمارے ارد گرد، اور ہم تنی تنہا ہوتے ہیں اس میں، اور ارد گرد سارے کے سارے لوگ جو ہے نا وہ اب دوسری پارٹی ہو جاتے ہیں، اور اب کیا ہے کہ میں نے تو فیصلہ کر لیا، اب میں کسی صورت دنیا کے اس پریشر کو جو میرے اوپر پڑ رہا ہے، رشتوں کا، گھر والوں کا، ارد گرد کا سب جو پریشر ہے، اب میں نے اس پریشر کو برداشت کرنا ہے، اب میں نے بہاؤ کے ساتھ بہنا نہیں ہے، اب میں نے فیصلہ کر لیا کہ میں نے بہنا نہیں ہے، میں نے اس سے نکلنا ہے، لیکن مجھ سے گناہ اور کچھ نہ کچھ نافرمانی جو ہے وہ سرزد ہونے لگتی ہے۔ اب میں نے کہا نا ابھی گھڑا تو پکا نہیں ہوا ہوتا نا، تو اب کچھ نہ کچھ جھوٹ، گوسپنگ، چغلی، غیبت وہ میں بھی کرتی ہوں، میرے سے نہیں چھٹتی، تو میں سوچتی ہوں کہ میں تو یعنی ایک اس میں اب تضاد کی جنگ ہے نا، ایک تو باہر کا تضاد ہے، ایک اندر کا تضاد ہے، اندر کا تضاد یہ ہے کہ میں مکمل طور پر گناہوں سے چھٹکارا چاہتی ہوں جو میں چھوڑ نہیں پاتی ہوں، گناہ میرے سے سرزد ہو رہے ہیں، اب بڑے بڑے گناہ تو میں نے چھوڑ دیے لیکن چھوٹے میرے سے ہو رہے ہیں، چغلی میرے سے نہیں چھٹ رہی، اور سوشل میڈیا کا استعمال میں کر رہی ہوں، اور موویز بھی میں نہیں چھوڑ پا رہی ہوں، اور کچھ موویز دیکھتے دیکھتے کچھ ادھر ادھر بھٹک بھی جاتی ہوں، تو اب یہ سب کچھ چل رہا ہے پیرالل، تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ یہ سب شیطان کے بڑے بڑے کیا کہتے ہیں اس کو، کہ اس نے آپ کو ٹریپ کرنے کے لیے اپنے جال پھینکے ہوتے ہیں، یہ مختلف، یہ اس کی طرف سے پھینکے گئے جال ہوتے ہیں، اب ان جالوں میں کیا ہے کہ میں پھنستی چلی جاتی ہوں، اب بظاہر تو جو ہے اللہ والی کا ایک لبادہ اوڑھ لیتے ہیں ہم، لیکن جو شیطان ہے وہ کہتے ہیں نا کہ جب ایک جو حجاب پہننے والی عورت ہے، شیطان بھی اس کے پاس حجاب پہن کر ہی آتا ہے گمراہ کرنے، تو وہ پھر اپنے وہ تو نہیں چین سے بیٹھے گا نا، وہ تو آگے سے پیچھے سے دائیں سے بائیں سے، تو وہ پھر سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ کچھ نہ کچھ تنہائیوں کے گناہ جو ہیں، چوری چھپے کے جو گناہ ہیں، آنکھوں کی جو لغزشیں ہیں، زبان کی جو گوسپنگ ہے، یہ سب چھوٹے چھوٹے جو ہیں یہ مل کر ہمیں اژدہے بن کر ڈرانے لگتے ہیں۔ اب جب ایک آنکھ جو ہے وہ برائی کی چیز دیکھنے سے نہیں رکتی، تو حدیث کا مفہوم ہے کہ پھر اس کی عبادت سے لذت چھین لی جاتی ہے۔ اب جب ہماری عبادتیں بے لذت ہونے لگتی ہیں، ہماری رب سے ملاقات میں کوئی رنگ ہی نہیں رہتا، ہم تہجد بھی پڑھ رہے ہیں لیکن اس میں کوئی آنسو نہیں آ رہے، اور بس اٹھک بیٹھک اور گنتی والی عبادات ہو گئی، تو ہم تو پریشان ہو جاتے ہیں، ہم تو تڑپ اٹھتے ہیں، یہ کیا ہو رہا ہے؟ اس چیز کو اوور کم کرنے کے لیے پھر کیا ہے کہ ہمارے اندر ایک زبردست جنگ شروع ہو جاتی ہے، اور یہ جو جنگ ہے یہ لڑنی آسان نہیں ہوتی، اور اب جو ذات ہے، میری ذات ہے، وہ چاہتی ہے کہ یہ سب جو جتنے بھی یہ نیگیٹیوٹیز ہیں، ان کا مکمل طور پر کسی نہ کسی طریقے سے میں کلا کما کر کے اور 100% نیک بن جاؤں۔ میں خود کو بدلنا چاہتی ہوں لیکن ناکام ہوں، اور یہ ناکامی، خدا کا خوف، نفس کی طاقت مجھے روز پچھاڑتی ہے، میں روز لڑتی ہوں اور اس لڑائی میں مجھے خاطر خواہ کامیابی نہیں مل رہی، اب میں پریشان ہوں کہ مجھے تو 100% چاہیے، تو مجھے 100% نہیں مل رہا، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ پھر میں اس بے بسی کی جو کیفیت ہے یہ مجھے مایوسی میں دھکیل دیتی ہے، اور میری یہ مایوسی جو ہے یہ بڑھتے بڑھتے کیا ہے کہ انگزائٹی بننے لگتی ہے۔ اچھا ایسے میں کیا ہوتا ہے کہ اب جب میری مایوسی اور یہ بے بسی جو ہے
جب ایک حد پہ پہنچتی ہے تو پھر میں ادھر ادھر ہاتھ پاؤں مارتی ہوں، کوئی اللہ والا ڈھونڈتی ہوں، کوئی مجھے مینٹور چاہیے، کوئی مجھے نیک بزرگ چاہیے، کوئی مجھے عالمہ باجی چاہیے کہ میں جن کو جا کے اپنے حالات بتاؤں اور وہ مجھے جو ہے نا اس تکلیف اور اس کرب سے نجات دیں۔ تو جب مجھے کوئی اللہ والی نظر آتی ہے، میں اس کے پاس جاتی ہوں، تو وہ تو میرے اندر پہلی تو بات یہ ہے کہ اتنی جرت ہی نہیں ہے کہ میں اس کے تیور دیکھ کے اپنا حال دل بیان کر سکوں۔ خیر، میں کوئی ڈھکے چھپے الفاظ میں اپنی بات کرنے کی بھی کوشش کروں تو مجھے جو ہے نا زبردست قسم کی آگے سے انداز میں لتاڑا بھی جا سکتا ہے اور ڈرایا بھی جا سکتا ہے، اور اتنا زیادہ ڈرایا جاتا ہے، اتنا زیادہ ڈرایا جاتا ہے کہ پھر میں ایک اور گناہ کا خوف اور بے بسی اور جو انگزائٹی جو ہے وہ میں اس حد تک میری چلی جاتی ہے کہ پھر میں ڈاکٹر کے پاس چلی جاتی ہوں۔ تو ڈاکٹر جو ہیں وہ کیا کرتے ہیں ہمارے ساتھ، یہ تو پھر ایک لمبا موضوع ہے، لیکن یہاں تک کی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ اب ہم یہاں تک پہنچ گئے ہیں جہاں پر ہم ایک بند گلی میں کھڑے ہیں، اور اس بند گلی میں نہ آگے کا رستہ سجھائی دے رہا ہے اور نہ پیچھے کچھ واپسی کا رستہ ہمیں نظر آتا ہے، جس کو ہم کہتے ہیں نا پنجابی میں کہ اگے کھو تے پیچھے کھائی۔ یہ والی کنڈیشن جو ہے یہ ہو جاتی ہے، اور ایسے میں ہمیں بہت ساری خواتین ملتی ہیں جو اس کنڈیشن میں پھنسی ہوئی ہیں اور ان کو کہیں کوئی رہنمائی نہیں ہے۔ ایسے میں اگر ہم دیکھیں تو جو اسلامک کاؤنسلنگ ہے وہ بڑی کام آتی ہے کہ ہمیں کوئی ایسا بندہ مل جائے گا کوئی کہ جو صحیح معنوں میں دین کی روح کو سمجھتے ہوئے ہمیں اس تکلیف سے نجات دے۔ تو ایسے میں جب ہم جو جتنے بھی ہمارے جو کاؤنسلرز ہیں ڈیفینیٹلی بہت زبردست ان کے پاس ٹپس ہوتی ہیں، بڑا اچھا وہ لوگ کام کرتے ہیں، لیکن انفارچونیٹلی جتنی بھی یہ کاؤنسلنگ کی بکس کاؤنسلنگ والوں کو پڑھائی جاتی ہیں وہ سب نان مسلمس کی لکھی ہوئی ہیں، اور ہماری جو روح ہے اس کو قرار اسی وقت آنا ہے جب اس کو کوئی رب سے جوڑ دے۔ تو یہ جو کانفلکٹ پیدا ہوتا ہے، اس کانفلکٹ میں پھر ایک اس تضاد میں ہم الجھے ہوئے ہیں، ہم مر رہے ہیں، ہم انگزائٹی میں، اور ہم کہتے ہیں کہ میں کس سے پوچھوں، میں کہاں جاؤں، میں کیا کروں، ہم سر پٹکتے ہمیں بہت یعنی کیا کہنا چاہیے کہ اپنے ارد گرد یہ والی جو کیفیت ہے یہ بہت ملتی ہے، اور اس کیٹیگری میں ہمیں کہیں پر بھی اس بند گلی میں کوئی رستہ، کوئی کھڑکی، کوئی روشنی کا مینار دکھائی نہیں دیتا۔ تو یہ تو ایک پوائنٹ تھا جس کو ہم نے ڈسکس کیا۔ اب ہم دوسری بات کی طرف آتے ہیں۔ دوسری جو خواتین ہیں وہ خوش مزاج اور نارمل خواتین ہوتی ہیں، اور مذہب ظاہری بات ہے اس کی بالادستی اور خدا کی خدائی پر ان کا کامل یقین ہوتا ہے، اور یہ خواتین ایک اچھی پرتعیش اور ہر حال میں کامیاب زندگی گزارنا چاہتی ہیں، اپنی زندگی کو کامیاب دیکھنا چاہتی ہیں، اپنے بچوں کو کامیابی پہ دیکھنا چاہتی ہیں، اپنے گھر کو پرفیکٹ، یعنی سارا کچھ یہ زبردست دیکھنا چاہتی ہیں، اور ایسے میں ان کا جو فوکس ہوتا ہے وہ یہ بھی ہوتا ہے کہ ان کے تمام ریلیشنز جو ہیں شوہر کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، سسرال میں، میکے میں، ہر جگہ ان کے ریلیشنز بھی بڑے پرفیکٹ ہونے چاہیے۔ تو ایسی جو خواتین ہیں پھر پرفیکشن تو کہیں نہیں ہے نا، مسائل تو آئیں گے، تو جب مسائل آتے ہیں، بچوں کے مسائل آتے ہیں، ریلیشن شپ میں پرابلمز آتی ہیں، تو پھر ہم بھاگتے ہیں کس کی طرف؟ اللہ کی طرف۔ تو ہمیں اللہ والے بہت ساری دکانیں سجائے یوٹیوب پر بھی نظر آتے ہیں، اور گھر اب تو ہوم ڈلیوری ہے نا، اللہ والے بھی اب ہوم ڈلیوری دے رہے ہیں، تو فون پر ہی آپ پیسے ٹرانسفر کریں اور فون پر ہی وظیفے جو ہے نا وہ آپ کو مل جاتے ہیں۔ تو پھر اب یہ وظیفوں کی طرف بھاگتی ہیں، اور کہیں نہ کہیں زبردست قسم کے وظائف مل بھی جاتے ہیں اور وظائف کام بھی کرتے ہیں۔ اب کیا ہے کہ وظائف کام بھی کر رہے ہیں، یہ عورتیں اپنے رستے پر آنے والی ہر رکاوٹ کو انہوں نے قابو کرنا ہے، اور ہر ناپسندیدہ رشتے کی چبھن کو دور کرنے کے لیے بھی ان کو وظیفہ چاہیے،
اچھا، اب اس کے لیے وظائف بھی مل جائیں گے، ریلیشنز بھی بہتر ہو جائیں گے، اور رکاوٹیں بھی دور ہو جائیں گی. مجھے بتائیں ایسا ممکن ہے؟ تو پھر زندگی تو جنت بن گئی. تو زندگی تو زندگی ہے نا، یہ دنیا تو امتحان گاہ ہے. اب ایک امتحان گاہ جس کو اللہ نے امتحان گاہ کہہ دیا، جب ہم قرآن کو پڑھتے ہیں تو قرآن نے کہہ دیا کہ میں نے دنوں کو تمہارے درمیان نداولھا، پھیرنا ہے دنوں کو. یہ اچھے برے دن ہماری زندگیوں میں آنے ہیں. یہ ممکن نہیں ہے کہ میری زندگی پرفیکٹ ہو اور میری زندگی میں کوئی پرابلم نہ آئے اور مجھے کوئی ایسے اذکار مل جائیں کہ میں بالکل بالکل زبردست زندگی گزار لوں. ایسا نہیں ہے. جب ہم قرآن پڑھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ زندگی میں اچھا وقت بھی آنا ہے، زندگی میں برا وقت بھی آنا ہے. جب برا وقت آنا ہے تو وہ کیوں آنا ہے، اور اس میں مومن کا رویہ کیا ہونا چاہیے، صبر کیا ہے، بھروسہ کیا ہے، توکل کیا ہے. اور پھر اس کی مثال کے طور پر جو ہمیں رول ماڈل معاشرہ دکھایا گیا، مدینہ شریف کا معاشرہ ہمارے لیے ایک رول ماڈل معاشرہ تھا نا. اور جو ازواج مطہرات کہہ لیں، صحابہ کرام کی حیات مبارکہ کہہ لیں، اس دور کی خواتین کی زندگیاں کہہ لیں، تو ان میں تو مشقت ہی مشقت تھی، ان میں تو اپس اینڈ ڈاؤن سب تھے. تو کیا ہے کہ یہ سب کچھ تو زندگی میں آنا ہی آنا ہے. یہ ممکن نہیں ہے کہ نہ آئے، لیکن ہم یہ چاہتے ہیں، اور ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ قرآن میں تو کیا لکھا ہوا ہے. ہمیں نہیں پتا، ہم نے تو قرآن کو ثواب کے لیے پڑھا ہے نا، تو ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ مومن کی زندگی کیسی ہوتی ہے. اب کیا ہے کہ اب ہمیں وظیفہ دیا گیا، وظیفہ ہمیں مل گیا اور ہمیں بتا دیا گیا کہ یہ وظیفہ اگر میں پڑھوں گی تو اس کے لیے 5 نمازوں کی باقاعدگی بڑی ضروری ہے. تو پہلے تو ہم کبھی کبھی نماز پڑھ لیتے تھے، اب کیا ہے کہ اب تو وظیفہ پڑھنا ہے، تو وظیفے میں تو نماز لازمی ہے. تو ہم نے کہا یہ کون سا مشکل کام ہے، میرا کام ہونا چاہیے میں 5 نمازیں پڑھ لوں گی. تو اب کیا ہے کہ اب میں نے 5 نمازیں اپنی باقاعدہ بالکل عین فجر کا الارم لگا ہوا ہے، میں نے 5 کی 5 نمازیں اپنی پڑھنی ہے، اپنے وظائف اینڈ ٹائم پہ پڑھنے ہیں. تو پھر رزلٹ آنے لگ جاتا ہے. سٹارٹ میں بڑے زبردست رزلٹ آتے ہیں، سٹارٹ میں رزلٹ آنے لگتے ہیں. اب جو ٹارگٹ تھا وہ اچیو ہو گیا، ہم ریلیکس ہو گئے. اب ہم ریلیکس ہو گئے تو کیا ہے کہ کہاں گئی نمازیں، بس پڑھ لی، جمعے کی پڑھ لی، یا چلے دن میں 1-2 نمازیں پڑھ لی، قضا ہو گئی تو اللہ سے معافی مانگ لی، کوئی نہیں پڑھ لیں گے. اب یہ میں ایک کیٹیگری بتا رہی ہوں کہ ایسے ہوتا ہے ہمارے ساتھ. اب کیا ہے کہ جو یہ والی خواتین ہیں، اب مسئلے تو ختم نہیں ہوتے نا. اب ایک مسئلے سے دوسرا مسئلہ، تیسرا مسئلہ، یہ تو سب مسئلے جڑے ہوئے ہیں نا. اب اس کے لیے اب شوہر کے لیے وظیفہ گیا تھا، شوہر سے تھوڑے سے ریلیشنز بہتر ہوئے ہیں تو بچوں کے پرابلم شروع ہو گئے ہیں، بچوں کے بہتر ہوں گے تو دوسرے بچے کا شروع ہو جائے گا، دوسرے کا ختم ہوگا تو سسرال میں کوئی پھڈا پڑ جائے گا. مطلب یہ رہنے ہیں، یہ ایسے ہی سب کچھ رہنا ہے. تو اب کیا ہے کہ اب جو یہ والی خواتین ہیں کہ جو اپنے دنیاوی مقاصد کے لیے وظائف کی طرف بھاگتی ہیں، اب ان کی بھی چھانٹی شروع ہو جاتی ہے. ان کی چھانٹی کیا شروع ہوتی ہے کہ اب ان کا جو خلوص ہے نا وہ کام کرتا ہے، اور بڑے خلوص سے اذکار پڑھنے شروع کیے. اور اگر کسی نے کہہ دیا کہ بھئی یہ اس ذکر کہ یہ جو میں آپ کو وظیفہ دے رہا ہوں، اس وظیفے کا ڈائنامک اثرات اگر آپ نے دیکھنے ہیں تو تہجد کے ٹائم پڑھ لیں. اب بڑے ہی اہتمام سے تہجد پڑھی جا رہی ہے. اور اگر یہ کہا گیا کہ تہجد کا ٹائم اٹھ کے غسل کر کے پڑھنا ہے تو ہم غسل بھی کریں گے. ہم غسل کر کے اتنے اہتمام سے خوشبو لگا کہ اللہ کے پاس جائیں گے اور اللہ سے رو دھو کے فریاد کریں گے تو اللہ رد تو نہیں کرے گا نا، اللہ قبول کر لے گا. اور کبھی کبھی یہ رونا دھونا میرے رب کو بھا جاتا ہے، اور پھر وہ بندہ جو ہے، وہ بندی جو ہے، وہ پکی قبول کر لی جاتی ہے. اور جس کو پھر اللہ نے قبول کر لیا، جس کو اللہ نے پسند کر لیا، جس کو میرے رب نے چن لیا تو پھر چن لیا، پھر اس کا آگے زندگی کا پیٹرن جو ہے وہ چینج ہو گیا. اب اس پر بھی ہم ڈیٹیل سے انشاءاللہ بات کریں گے. پہلے ہم آتے ہیں کہ دوسری قسم پر. پہلے تو وظائف کام کر جاتے ہیں، پھر وہ وظائف جو ہے وہ خواتین جو ہیں ان وظائف کو جو دوسرے، یہ تو ایک قسم کی خواتین تھی نا جو چن لی گئی، ان کی لائف اب پیٹرن ان کا چینج ہو جائے گا، اس پہ ہم بعد میں بات کریں گے. یہاں پر ہم جو ذکر کرنے والی دوسری خواتین تھیں ہم ان کی بات کر رہے ہیں. دوسری قسم جو ایک ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ وظیفے نے جو ہے نا
اپنا کام کر دیا. اب شوہر کے لیے وظیفہ کیا تھا تو شوہر تو سدھر گیا, کام بڑے اچھے گھر کے چلنے لگ گئے, اور جس بھی مقصد کے لیے, روزگار کے لیے یا جس بھی مقصد کے لیے کیا تھا اس میں کامیابی مل گئی, وظیفے نے کام کر دیا. اب دھیرے دھیرے کیا ہوتا ہے کہ ایک وظیفے نے کام کیا, دوسرا مسئلہ آ گیا, دوسرے مسئلے کے لیے پھر ہم نے وظیفہ کیا, وہ بھی کام کر گیا. اب یہ جو ایسی خواتین ہیں, یہ ان الفاظ اور ان وظائف کی تاثیر کو اپنی عقل و دانش جو ہے نا اور احساس تفاخر, یہ ان عورتوں میں پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے. وہ کہتی ہیں کہ دیکھو میں کتنی عقل مند تھی, میرا یہ مسئلہ تھا, میں نے کتنا زبردست بندہ ڈھونڈا اور اس بندے نے مجھے کتنا زبردست وظیفہ بتایا اور کسی کو پتہ بھی نہیں چلا اور میرا کام ہو گیا. اب یہ جو احساس ہے نا, یہ احساس, اس میں دو باتیں آ گئی. ایک بات تو یہ کہ میں بڑی عقل مند ہوں اور میں نے یہ سارا کام کر لیا, اور دوسرا کیا ہے کہ اپنی ذات کے اوپر بڑا ایک تکبر, پہلے تو فخر, اور فخر کی پھر اگلی ڈگری جو ہے نا وہ تکبر پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے. اور یہ احساس اور تکبر جب پیدا ہونا شروع ہو گیا تو سمجھ لو کہ اب زندگی کے جو چکی کے پارٹ ہیں وہ کسی اور انداز میں چلیں گے. اب یہ والی خواتین بھی اب یہاں پر آ کے پھنس جاتی ہیں, اور ذہن یہ کہہ رہا ہے, دماغ یہ کہہ رہا ہے, عقل یہ کہہ رہی ہے کہ اپنی من مرضی کی مراد پانے کے لیے تو میں تو جب بھی چاہوں وظیفہ کر سکتی ہوں. وہ ڈھونڈتی ہیں, انتظار کر رہی ہوتی ہے, ایک چسکا لگ گیا ہوتا ہے کہ اگلا وظیفہ میں نے کون سا کرنا ہے. اور پھر کیا ہے کہ دل کے اندر ایک یہ احساس پیدا ہو جاتا ہے کہ ہر خواہش کو خدا سے میں تو منوا سکتی ہوں, میرے تو اللہ کے ساتھ ایسے معاملات ہیں کہ میں تو جب چاہوں, تہجد پہ اٹھ کے 2 آنسو ہی بہانے ہیں نا تو بہا لوں گی, کام تو میرا ہو جائے گا نا. تو منتیں ترلے کر کے میں اللہ سے منوا لیتی ہوں. اور یہ جو احساس ہے, یہ جب پیدا ہو جاتا ہے تو پھر جو نفس ہے وہ کہتا ہے کہ مجھے تو ہر حال میں مثبت چاہیے, مجھے تو ہر حال میں رزلٹ جو ہے وہ پازیٹیو چاہیے. اور جب یہ والی کیفیت پیدا ہوتی ہے تو پھر وظائف کام نہیں کرتے. پھر کیا ہوتا ہے, پھر آگے 2 رستے کھلے ہوتے ہیں. وظیفہ کام نہیں کر رہا, کر رہے ہیں, وظیفہ تو کام نہیں کر رہا. اب ایک رستہ یہ کھلا ہوتا ہے کہ اب عاملین کی تلاش شروع ہو جاتی ہے. یہاں پر اللہ والے اور جو عاملین ہیں, یعنی انہوں نے موکلات کے ذریعے یا جادو ٹونے کے ذریعے کسی نہ کسی طرح 100%, دیکھیں اللہ والا کبھی آپ کو یہ نہیں کہتا کہ 100% رزلٹ آپ کو ملے گا. وہ تو کہتا ہے بھائی دعا کر دیتے ہیں انشاءاللہ کام ہو جائے گا, اللہ کرے گا ہو جائے گا, آپ یہ پڑھیں انشاءاللہ ہو جائے گا, آپ دعا بھی کریں گے ہو جائے گا, اس کا یہ انداز ہے. اب ایک بندہ کہہ رہا ہے کہ یہ کرو, اتنے پیسے دو اور 100%, اب مجھے تو 100% رزلٹ چاہیے. تو پھر کیا ہے کہ میں اپنے ایمان کو داؤ پہ لگا کے تو ایک اور ہی سفر پر گامزن ہو گئی. تو یہ والا ایک کیٹیگری, اس کو بھی ہم نے سمجھنا. اب دوسری کیٹیگری وہ یہ ہے کہ میں نے تو, اللہ تو میری بڑی بات مانتا تھا, اللہ تو بڑا غفور الرحیم تھا, میں نے جب جب اللہ سے دعا مانگی اللہ نے مان لی میری بات, اور میں بھول گئی. کیا بھول گئی کہ اللہ تو اگر بڑا رحیم ہے, کریم ہے, سمیع علیم ہے, تو اس کے ساتھ ساتھ اللہ کی ایک صفت ہے اللہ الصمد, کہ میرا رب تو بے نیاز بھی ہے. اور میں بھول گئی کہ وہ تو رب الارباب بھی ہے, وہ تو رب العالمین بھی ہے, وہ کسی کا پابند نہیں ہے, وہ جو چاہے کرتا ہے. اور مجھے اس چیز کا احساس ہی نہیں رہا کہ اللہ کو میں اپنی عبادت اور ریاضت سے قابو نہیں کر سکتی. میں نے تو یہ سوچ لیا تھا کہ میں تو اللہ کو قابو کر لوں گی, میں تو جو چاہوں گی اللہ سے منوا لوں گی, اور اللہ مانتا بھی تھا, شروع میں بڑا مانتا ہے اللہ, تو اب تو مان ہی نہیں رہا. تو اب یہاں پر آ کر میں پھنس گئی. اچھا اب میں پھنس گئی. اب میں نے آپ کو بتایا یہاں پر بھی پھر 2 کیٹیگریز بن جاتی ہیں. ایک وہ کیٹیگری ہے کہ جو اسی در پہ بیٹھ جاتی ہے, وہ کہتی ہے ربا اب تیرے در سے اٹھنا نہیں ہے, کل تو نے دیا تھا, آج بھی تو ہی دے گا, دیر سویر ہو جائے, میرے سے کوئی کمی کوتاہی ہوگی, وہ غور و فکر میں پڑ جاتی ہے, وہ
تدبر میں پڑ جاتی ہے، وہ قرآن سے رجوع کرتی ہے، وہ اللہ والوں کی باتیں سنتی ہے، وہ کہتی ہے میں جانوں تو صحیح وہ کون ہے جو میری دعائیں سنتا تھا اور اب نہیں سن رہا، اگر نہیں سن رہا تو کیوں نہیں سن رہا، اور یہ جو کیوں نہیں سن رہا، یہ طلب جو ہے پھر یہ مجھے لے کے جاتی ہے قرآن کے پاس کہ میں دیکھوں تو صحیح قرآن میں ہے کیا، اللہ کون ہے، اللہ کیا باتیں کرتا ہے، اللہ کا تعارف کیا ہے۔ تو پھر مجھے پتہ چلتا ہے کہ اللہ پر تو کسی کی زور زبردستی چل ہی نہیں سکتی، وہ تو بے نیاز ہے۔ پھر میں دہل جاتی ہوں، میں ڈر جاتی ہوں، پھر میں کہتی ہوں اچھا پھر اللہ کو ہم کیسے پا سکتے ہیں؟ تو مجھے قرآن سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تو اپنے دوستوں سے بڑا پیار کرتا ہے، اللہ اپنے دوستوں کے بارے میں بڑا غیور ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ جس نے میرے دوست سے دشمنی کی، اللہ جو ولی ہیں جو ان سے دشمنی کرنے والا ہے اس کے اوپر تو اللہ بڑا برہم نظر آتا ہے۔ تو میں سوچتی ہوں یار یہ اللہ کے دوست کون ہیں؟ ہم اللہ سے دوستی کر کے وہ سب کچھ پا سکتے ہیں جو ہم چاہتے ہیں۔ تو پھر میں اللہ سے دوستی کرنے کے طریقے ڈھونڈنے چل پڑتی ہوں۔ تو کیا ہے کہ پھر یہ والی جو سوچ ہے یہ مجھے پھر قرآن تک لے کے آتی ہے، یہ مجھے پھر اللہ کے دوستوں کی تلاش میں لگا دیتی ہے، اور یہ رسائی مجھے چاہیے نا، یہ رسائی تو ہر حال میں چاہیے۔ تو یہ چیز جو ہے نا پھر انسان کو سمجھ میں آنے لگتی ہے، اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ جو دروازہ ہے جس تک میں پہنچی تھی، یہ دروازہ پہلے میں آئی تھی، میں نے نوک کیا تھا تو کھل گیا تھا، اب نہیں کھل رہا۔ تو میں غور کرتی ہوں کہ اس دروازے کے باہر تو کوئی ایسی کنڈی ہے ہی نہیں کہ جو یہ دروازہ باہر سے کھل سکے، کوئی کوڈ نہیں ہے، کچھ ایسا نہیں ہے، اور کوئی ہے ہی نہیں کہ جو اس دروازے کو باہر سے کھول سکے۔ اور مجھے یہ پتہ چل گیا کہ یہ دروازہ اندر سے کھلتا ہے، وَيَهْدِي مَن تَشَاءُ۔ کیسے پتہ چلا؟ یہ جب میں نے قرآن پڑھا تو مجھے قرآن نے بتایا کہ یہ دروازہ تو اندر سے کھلنا ہے، ہدایت اس کو ملنی ہے جس کو وہ چاہے گا، اور جس کو وہ چاہے گا اس کو جو چاہے گا وہ دے دے گا، اور جس سے وہ دوستی کر لے گا، جس سے وہ محبت کرنے لگے گا، پھر دنیا اس سے محبت کرنے لگے گی، اور جس سے وہ محبت کرنے لگے گا اس پہ تو دنیا پھول ہی پھول پھینکتی ہے، اس کے تو راہوں میں پھول بچھا دیے جاتے ہیں۔ پھر مجھے پتا چلے گا کہ اللہ والوں سے تو مخلوق بڑا پیار کرتی ہے۔ تو پھر کیا ہے کہ پھر میں کہوں گی، پھر یہاں سے میرے رب کی پہچان کا سفر جو ہے نا یہ شروع ہوگا۔ تو آج جو ہم نے بات کی وہ مختلف جو خواتین ہیں اس کی ان کا جو یہ سفر ہے رب سے ملن کا جو سفر ہے، جو کیٹیگریز ہمیں نظر آتی ہیں اپنے ارد گرد، وہ یہ 2-3 کیٹیگریز ہی ہیں، اور ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ ان میں سے میں کس کیٹیگری میں ہوں۔ ہم تھوڑا سا غور و فکر کریں تو ہمیں بہت ساری باتیں سمجھ میں آنے لگ جاتی ہیں۔ اب کیا ہے کہ یہ جو جتنی آج ہم نے باتیں کی، ان کو جب ہم غور و فکر کرتے ہیں تو ہم کہیں نہ کہیں اپنے آپ کو کھڑا پاتے ہیں، اور مجھے امید ہے کہ یہ والی جو گفتگو ہے آج کی، یقیناً یہ ہر سننے والے کے لیے جو اس راہ کا متلاشی ہے اس کے لیے کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی پیغام لیے ہوئے ہے۔ اور آپ کے لیے اس میں کیا پیغام ہے، آپ اس پیغام کو ریسیو کر لیجئے، کیونکہ یہ باتیں اللہ ہی کہلواتا ہے، اور شاید کسی کی طلب پر کسی کے منہ سے یہ باتیں نکلوا دی جاتی ہیں۔ ہم انتظار میں ہوتے ہیں کہیں سے ہمیں اس سوال کا جواب مل جائے، اور پھر اللہ اپنے کسی بندے کی ڈیوٹی لگا دیتا ہے کہ یہ جواب اس تک پہنچا دو۔ تو اللہ کرے کہ میں یہ جواب جو آپ کے اندر ایک طلب تھی، میری ہر سننے والے کے اندر کوئی نہ کوئی طلب تھی، اس طلب کو لیے وہ آج میرا یہ بیان، میرا یہ لیکچر، میری یہ گفتگو سن رہی ہے، تو اللہ کرے
कि उस तक ये पैगाम पहुंच जाए। यकीनन बहुत सारे सवालों के जवाबात बहुत सारे लोगों को मिल जाएंगे। इन अल्फाज के साथ मैं आप लोगों से इजाज़त चाहूँगी। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हर वेले तांगा यार दियां, मैं तां बैठी काक उडारां, आप वंझा के मैं कासत होवां, मैं राथ गयूं हाल दीवारां, गुलाम फरीदा, गुलाम फरीदा, गुलाम फरीदा, मैं तां ਐਵੇਂ ਵਿਛੜੀ ਜਿਵੇਂ ਵਿਛੜੀਆਂ ਕੂੰਜ ਕਤਾਰਾਂ, ਉਮਰਾਂ ਲੰਗੀਆਂ ਪੱਬਾਂ ਬਾਰ, ਉਮਰਾਂ ਲੰਗੀਆਂ ਪੱਬਾਂ ਬਾਰ, ਹਲੀ ਨਾ ਹਲੇ, ਹਲੀ ਨਾ ਹਲੇ, ਹਲੀ ਨਾ ਵਸਵੇ ਕਾਲਿਆ, ਉਮਰਾਂ ਲੰਗੀਆਂ ਪੱਬਾਂ ਬਾਰ, ਉਮਰਾਂ ਲੰਗੀਆਂ ਪੱਬਾਂ ਬਾਰ। ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਰੰਗ ਕਾਲੇ, ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਰੰਗ ਕਾਲੇ, ਸੁਰਖ ਗੁਲਾਬਾਂ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ, ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਰੰਗ ਕਾਲੇ, ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਰੰਗ ਕਾਲੇ, ਪਰਦੇਸ ਗਇਓ ਪਰਦੇਸੀ ਹੋਇਓ, ਪਰਦੇਸ ਗਇਓ ਪਰਦੇਸੀ ਹੋਇਓ, ਪਰਦੇਸ ਗਇਓ ਪਰਦੇਸੀ ਹੋਇਓ, ਤੇ ਤੇਰੀਆਂ ਲਿਤ ਵਸਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਾਇਨ, ਕਮਲੀ ਕਰਕੇ ਛੋੜ ਦਿੱਤੋਈ, ਕਮਲੀ ਕਰਕੇ ਛੋੜ ਦਿੱਤੋਈ, ਤੇ ਬੈਠੀ ਕੱਖ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਰੁਲਾਵਾਂ, ਗੁਲਾਮ ਫਰੀਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੋਜ਼ਖ ਸੜਸਾਂ, ਗੁਲਾਮ ਫਰੀਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੋਜ਼ਖ ਸੜਸਾਂ, ਜੇ ਮੈਂ ਮੁਖ ਮਾਹੀ ਵੱਲੋਂ ਮੋੜਾਂ, ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਰੰਗ ਕਾਲੇ, ਸੁਰਖ ਗੁਲਾਬਾਂ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ, ਸੁਰਖ ਗੁਲਾਬਾਂ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ, ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਰੰਗ ਕਾਲੇ, ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਰੰਗ ਕਾਲੇ, ਹਲੀ ਨਾ ਹਲੇ, ਹਲੀ ਨਾ ਹਲੇ, ਹਲੀ ਨਾ ਵਸਵੇ ਕਾਲਿਆ ਬਦਲਾ, ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਰੰਗ ਕਾਲੇ, ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਰੰਗ ਕਾਲੇ, ਛਣ ਛਣ ਖਣ ਕਨ ਵੰਗਾਂ ਨੀ ਮੇਰੀਆਂ, ਛਣ ਛਣ ਖਣ ਕਨ ਵੰਗਾਂ ਨੀ ਮੇਰੀਆਂ, ਜਿਧਰੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਲੰਘਾਂ ਨੀ ਮੇਰੀਆਂ, ਜਿਧਰੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਲੰਘਾਂ ਨੀ ਮੇਰੀਆਂ, ਛਣ 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 ਕਨ ਵੰਗਾਂ ਨੀ ਮੇਰੀਆਂ, ਜਿਧਰੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਲੰਘਾਂ ਨੀ ਮੇਰੀਆਂ, ਜਿਧਰੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਲੰਘਾਂ ਨੀ ਮੇਰੀਆਂ, ਐ ਵੰਗਾਂ ਸ਼ਾਲਾ ਟੁੱਟ ਨਾ ਜਾਵਨ, ਐ ਵੰਗਾਂ ਸ਼ਾਲਾ ਟੁੱਟ ਨਾ ਜਾਵਨ, ਰੋਜ਼ ਦੁਆਏ ਮੰਗਾਂ ਨੀ ਮੇਰੀਆਂ, ਰੋਜ਼ ਦੁਆਏ ਮੰਗਾਂ ਨੀ ਮੇਰੀਆਂ, ਹਲੀ ਨਾ ਹਲੇ, ਹਲੀ ਨਾ ਹਲੇ, ਹਲੀ ਨਾ ਵਸਵੇ ਕਾਲਿਆ, ਉਮਰਾਂ ਲੰਗੀਆਂ ਪੱਬਾਂ ਬਾਰ, ਉਮਰਾਂ ਲੰਗੀਆਂ ਪੱਬਾਂ ਬਾਰ, ਹਲੀ ਨਾ ਵਸਵੇ ਕਾਲਿਆ ਬਦਲਾ, ਹਲੀ ਨਾ ਵਸਵੇ ਕਾਲਿਆ ਬਦਲਾ, ਉਮਰਾਂ ਲੰਗੀਆਂ ਪੱਬਾਂ ਬਾਰ।